أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ القمر کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ قوم سمود نے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نشانی اونٹنی اس کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو بری طریقے سے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ سخت ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، اور سخت زلزلہ بھی آیا ان کے اوپر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ زلزلے نے ان کو پکڑ لیا اور یہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور سخت ہوا کے ذریعے ایسا ہلاک کیا کہ جو ہے چورا چورا جیسے بکھرے ہوئے ہوں، ان کی لاشیں ویسے ہی بکھری ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو تباہ کیا، کس بنیاد پر؟ نبی کی تکذیب کی بنیاد پر، نافرمانیوں کی بنیاد پر۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے قوم لوط کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے اور جو ہے جا رہے تھے، تو ساتھ میں جو ہے ان کے بھتیجے بھی جا رہے تھے۔ بعد میں چل کر اللہ رب العزت نے ان کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی جو ہے نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کہاں تھی؟ یہ ملک شام کے اندر تھی، اردن کا علاقہ تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ کوئی بڑا علاقہ نہیں تھا، بلکہ وہ چند بستیاں تھیں جن کی جانب اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جن بستیوں میں سے چند بستیوں کا نام یہ ہے کہ ایک کا نام صدوم ہے، ایک کا نام عمورہ ہے۔ یہ بستیاں تھیں جن کی جانب حضرت لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے افراد کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 3-4 لاکھ کے قریب ان کی قوم تھی۔ 3-4 لاکھ کے قریب کیا ہے؟ ان کی قوم تھی۔ ان کی قوم کے اندر جہاں ایک بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ اسی کے ساتھ ایک مہلک بیماری اور خبیث ترین بیماری یہ بھی تھی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ اپنے خواہشوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ میری قوم کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو، ایسی بے حیائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہو؟ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے اس بے حیائی والے کام نے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔
تو گویا کہ لواطت کا جو عمل ہے یہ سب سے پہلے قوم لوط نے اس کو کیا کیا؟ اختیار کیا، اور فرمایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم جو ہے عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں۔ جب ان کاموں سے، ان حرکتوں سے ان کو روک رہے ہیں تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ ان کو شہر سے نکال دو، ان کو ہمارے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت زیادہ جو ہے پاک باز بن رہا ہے، یہ بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے گاؤں سے نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے مطہر سمجھ رہا ہے۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا، اور اس کی بیوی جو ہے کانت من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ہلاک شدہ لوگوں کے اندر شامل تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی جو ہے بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کہ کیسا رہا مجرمین کے ساتھ میرا معاملہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ ہود کے اندر بھی جو ہے مختلف انداز کے اندر جو ہے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، فرشتے سب سے پہلے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے کہ سارہ سے بھی اولاد ہوں گی، یعنی اسحاق پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے فرشتوں نے کہا کہ ہمارا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے کہ لوط کی بستی کو جو ہے ہم جو ہے پٹکنے والے ہیں، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے والے ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ان فیہا لوطا، کہ اس میں تو لوط بھی ہے، تم ان کی بستیوں کو ہلاک کرو گے تو اس میں تو لوط بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں کہ اس بستی کے اندر کون کون ہے، ہم اس کو اور ان کے اہل کو بچا لیں گے، اور جو مجرمین ہیں ان کو کیا کریں گے؟ تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے، وہ بشکل انسانی آئے تھے۔ کون فرشتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ یہ بڑے بڑے فرشتے تھے، اور بھی ان کے علاوہ فرشتے ہوں گے۔ یہ فرشتے بشکل انسانی کس کے پاس آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے بطور مہمان نوازی کی بڑا واقعہ سنا دیا گیا پہلے۔ وہاں سے گئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہاں بھی بشکل انسانی گئے، نوجوان لڑکوں کی شکل میں گئے۔ تو جب اس کا واقعہ جو ہے سورہ ہود کے اندر ہے کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ غمگین ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کے دل میں کڑھن پیدا ہو گیا، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور اس نے کہا یعنی لوط نے کہا کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ وہ جو گئے تھے فرشتے بشکل انسانی گئے تھے، لوط علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اور جب ان کے پاس مہمان بنے لوط علیہ السلام کے پاس تو بشکل انسانی آئے تھے، لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام ڈرنے لگے کہ میری قوم کے لوگ جو ہے بے حیائی والے کام کرنے والے ہیں، اور یہ خوبصورت فرشتوں، یہ خوبصورت جو انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بدفعلی کی طرف نہ بڑھنے لگے تو جو ہے غمزدہ ہو گئے۔ فرمایا گیا آگے کہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جب فرشتے بشکل انسانی لوط کے پاس آئے تو ان کی قوم کے لوگ بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، ان کی قوم کے لوگ بھی کیا ہے؟ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ بے حیائی والے اعمال کرنے والے تھے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم یہ ہماری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، ان کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرو۔ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر لڑکیاں ہیں یا تمہاری بیویاں ہیں، تم ان کو چھوڑ کر جو ہے بدفعلی کر رہے ہو، یہ پاک باز جو یہ لڑکیاں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے کیا کر لو؟ نکاح کر لو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور مجھے تم ان مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ قوم کے لوگ جب دوڑ کر آ گئے تو ان کو اچھے انداز میں حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ مہمان ہیں، ہمارے خاص مہمان ہیں، ہمیں رسوا نہ کرو، ان کی طرف تم قدم نہ بڑھاؤ۔ اور الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک بخت بھی نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ حد سے زیادہ وہ اصرار کرنے لگے کہ آپ کے جو مہمان ہیں ان سے ہمیں کیا کرنے دیجیے، لطف اندوز ہونے دیجیے۔ تو حد سے زیادہ جب نافرمانی کرنے لگے تو جو ہے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنی طاقت سے تم کو تباہ کر دیتا، یا میرے پاس کوئی ایسی جماعت ہوتی جس سے ہم مدافعت کرتے کہ تم جو ہے ان کی طرف نہیں بڑھتے۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، جب یہ منظر دیکھا گیا، یہاں تک کہ حد سے زیادہ تکرار ہونے لگی، فرشتے بشکل انسانی لوط علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازوں کو توڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں قوم کے لوگ کہ جو ہے ہم اندر گھسیں اور اس خوبصورت لڑکے سے کیا کریں، لطف اندوز ہوں۔ بہرحال جب دروازہ توڑنے کے قریب آ گئے تو جو ہے جو فرشتے تھے ان کو رہا نہیں گیا، تو جو ہے فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط، خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا قالوا یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، ہم جو ہے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، بشکل انسانی آئے ہیں، ہم رب کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، آپ کی طرف آگے بڑھ نہیں سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ جو ہے رات کے حصے میں ہی یہاں سے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، آج ہی رات میں نکل جائیں، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، تمہاری بیوی پلٹ کر دیکھے گی تو اس کی ہلاکت ہی ہے، وہ پلٹ کر دیکھے نہ دیکھے اس کی کیا ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، سوائے تمہاری بیوی کے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم، ان کو جو ہے عذاب آنے والا ہے جو عذاب ان کو پہنچنے والا ہے، یعنی قوم کو۔ ان موعدہم الصبح، صبح کا وقت جو ہے عذاب کے لیے، عذاب کا مقرر ہوا، وعدہ ہو گیا کہ صبح کے وقت کیا ہے ان پر عذاب آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، صبح قریب، صبح جو ہے دور بھی نہیں ہے، بالکل قریب ہی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستی کو الٹ دیا، یعنی نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر پتھروں کے، کنکروں کی جو ہے بارش برسائی، منظور جو سلسلہ وار ان کے اوپر کیا رہا تھا، چل رہا تھا۔ مسومۃ عند ربک، تمہارے رب کی جانب سے جو ہے نشان زدہ تھے۔ وما ہی للظالمین ببعید، اور یہ ظالموں سے کوئی دور بھی نہیں ہے، یعنی یہ ہلاک شدہ جو قوم لوط علیہ السلام کی ہے، ان کفار مکہ سے یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ جو ہے تجارت کرنے کے لیے سفر کرتی ہیں، ملک شام جاتے آتے ہیں، ان بستیوں سے گزرتے ہیں، تو یہ بستی کوئی دور بھی نہیں ہے۔ ان کو قوم لوط سے جو ہے ان کی ہلاکت سے جو ہے خصوصاً اہل مکہ کو کیا کرنی چاہیے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس کی جانب بھی یہاں پر کیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے مختلف انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا بجھایا، لیکن جو ہے قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی واقعے کو قرآن مجید کے اندر سورہ قمر کے اندر بھی کیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، کہ قوم لوط نے یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی قوم لوط نے ڈرانے والوں کی کیا کی ہے، تکذیب کی ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر جو ہے پتھر برسانے والی ہوا کو بھیجا۔ حاصب کہتے ہیں تیز تند ہوا، وہ ہوا جو پتھر کو برسا دے، تو پتھر برسانے والی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجا۔ الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے اہل کے، نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو بوقت سحر، یعنی صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا آخری وقت، اس وقت ہم نے ان کو کیا کر دیا، نجات دے دی، یعنی رات کے آخری حصے میں ہم نے جو ہے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہاں سے نکل جائیں، یہ نکل گئے تو ہم نے ان کو کیا کر لیا، بچا لیا۔ تو جو ہے لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہے، یہ دو قسم کا عذاب۔ ایک تو عذاب وہ ہے، گویا کہ کہا جائے کہ کچھ لوگوں کو تین قسم کا عذاب آیا، کہ جو لوگ وہ چند افراد تھے، حضرات فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں ان کی طرف لپکنے کے لیے، جو شریر قسم کے جو قوم کے لوگ آئے تھے اس میں چند افراد تھے۔ جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، فرشتوں کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے ہاتھا پائی کی نوبت تک آنے کا ایک موقع تھا، تو ایسے موقع پر جبریل نے کہا کہ ٹھہرو، اور جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے طرف ایسا
دیکھا وہ طاقتور پر ہے ان کی آنکھیں چلی گئی، جتنے لوگ آئے تھے ان کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ چلی ہو گئی، وہ آنکھ کے اندھے ہو گئے۔ تو ایک تو یہ عذاب آیا، دوسرا چند لوگوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے ایک عمومی عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے پتھروں کی بارش برسائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو جو ہے زمین سمیت جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے ان کو اٹھایا جڑ سمیت، اور جو ہے اوپر کا حصہ نیچے کر کے ان کو زمین پر کیا کر دیا؟ پٹخ دیا، یعنی ان کی بستی کو الٹ دیا۔ تو فرمایا گیا کہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر کنکر برسانے والی جو ہے ہوا کو بھیجا، سوائے لوط کے کہ ہم نے ان کو جو ہے بوقت سحر بچا لیا۔ نعمت من عندنا، ہم اپنے ہمارے فضل سے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ یہ نعمت ہے ہماری جانب سے، یعنی بچا دینا یہ ہمارا فضل تھا، ہم نے لوط کو اور ان کے ماننے والوں کو کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طریقے سے ہم جو ہے شکر گزاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ شکر گزاروں یعنی ایمان والوں کو ہم ایسے ہی جو ہے بچا لیا کرتے ہیں، ناشکروں کو ہم جو ہے ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی تعداد کتنی تھی ان کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو ہے ایمان والے بہت کم تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کی جو ان پر ایمان قبول کی، اس کے علاوہ کوئی لوگ ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ اور ان کی بیوی ایمان قبول کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کی بیوی کیا تھی؟ نافرمان تھی، قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب گھر کے اندر بشکل انسانی فرشتے آئے تھے مہمان بن کر، تو جو ہے ان کی بیوی ہی نے جا کر قوم کے لوگوں کے اندر چغلی لگا دی کہ ہمارے گھر کے اندر تمہارے حساب کے لوگ آ چکے ہیں، تم جاؤ۔ تو یہ چغلی لگانے والی اس کی بیوی تھی۔ بیوی لیکن وقت کے نبی ہے، ان کی بیوی کیا ہے؟ دشمن ہے، اور جو ہے ان کی بیوی جو ہے قوم کے ساتھ ہے، تو ان کی بیوی کو بھی جو ہے کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا۔ اور جو ہے شکر سے یہاں پر مراد ہے ایمان، کہ ایمان والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی عذاب سے اور جو ہے ہلاکت سے ہم اس کو بچا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور انہوں نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی لوط علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ڈرایا اس بات سے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے، اس لیے بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ وقت کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کیا؟ متنبہ کیا، ڈرایا، خبردار کیا۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو اس ڈرانے والی چیز پر وہ شک کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ اس کے اوپر شک کرنے لگے، الٹا جھگڑا کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ جھگڑا کرنے لگے۔ حالانکہ ان کو شک نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو جھگڑا نہیں کرنی چاہیے تھی، بات کو ماننی چاہیے تھی، بلکہ کیا کہنے لگے کہ لوط جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر کہتے ہیں، اپنی منمانی کی بات کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر کیا کرنے لگے؟ وہ لوگ شک کرنے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ان کے پاس مہمان کے بارے میں ان کو پھسلانے لگے۔ جو مہمان آئے ہوئے تھے بشکل انسانی فرشتے، اس مہمان کے تعلق سے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم کے لوگ پھسلانے لگے۔ راودوہ، پھسلانے لگے، بہلانے لگے کہ دیکھو تمہارا جو مہمان ہے، ہم ان کے ساتھ کچھ بھی کریں، تم جو ہے کچھ بھی نہیں بولنا، تم خوشی خوشی ہمارے حوالے کر دو۔ تو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، لوط علیہ السلام کو قوم کے لوگوں نے پھسلایا مہمانوں کے تعلق سے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے اس کی بینائی کو دور کر دیا، تو ہم نے جو ہے اس کی آنکھ کو کیا کر دیا؟ پھوڑ دیا، جو ہے اس کی دیکھنے کی صلاحیت کو مفقود کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ کہتا ہے کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، تم چکھو اس کی سزا چکھو، یہ عذاب کا مزہ چکھو کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وقت کے پیغمبر نے تم کو ڈرایا، بتایا، لیکن تم نے ڈرا نہیں، زیادتی کرنے لگے، فرشتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی آنکھوں کو جب جو ہے بینائی سلب ہو گئی تو کہا گیا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بوقت صبح یعنی صبح کے وقت ٹھہرنے والا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ بوقت صبح جو ہے ٹھہرنے والا عذاب ان پر مسلط ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے اپنے اہل کے ساتھ نکل چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے اوپر کیا ہے؟ ہلاکت کو نازل فرمایا، جو ہے ان کو جو ہے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ مستقر ٹھہرنے والا عذاب، ٹھہرنے والا عذاب یہ ہے کہ وہ عذاب جب تک تم ہلاک نہ ہو، یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے،
اور ایک مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب ہے ٹھہرنے والا دائمی عذاب، کہ ایک ہلاک ہوئے وہ ایک عذاب، اس کے بعد مر گئے فوراً برزخ کا عذاب، اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے جہنم میں داخل ہو گئے، ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب۔ تو گویا کہ جو ہے صبح کے وقت جو ہے ایک دائمی عذاب نے ان کو کیا کر دیا، آ پکڑا۔ فذوقوا عذابی ونذر، پھر اللہ دوبارہ یہاں پر مکرر کہتے ہیں کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا، میرے عذاب کو چکھو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن مجید کے تعلق سے جو چوتھی مرتبہ آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو خاص طور پر اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ تم جو ہے ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور جو ہے تمہارا وہاں پر گزر ہوتا ہے، تم ان کو دیکھتے ہو، دیکھو انہوں نے نافرمانی کی، وقت کہ نبی کی بات کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ تم ان سے عبرت کو حاصل کرو، وقت کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو۔ اور فرمایا گیا کہ قرآن کیا ہے، آسان ہے، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کو سمجھنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ بہرحال اس کے اندر کفار مکہ کو بھی ایک اہم پیغام ہے اور آنے والے سارے لوگوں کے لیے ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ، یہ جو ہے ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور قبیح عمل لواطت جیسے فعل قبیح سے ہم سب کو بچنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک